میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی. یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے. پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ. پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے. میرے پاکستانیوں، جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کام رحیم یا کا نعبد و یا کا نستعین، میرے پاکستانیوں، جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی ہے سائفر کو دبانے کے لیے، کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولت کار تھا، یہ تو ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت کرائی. لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں. اتنا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آگے تو ہار جائیں گے. تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریے، جیل میں ڈالے. یہ کوئی 14 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں. پہلے اس سے میں صرف اعظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا. جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں. یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے، کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری 2 پارٹیز بنا دی ہیں. زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی پہ جائیں اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں. ان کے ہی بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس میں. اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو، بیچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف کو گواہ بن جائیں. یہ وہ بنتے تو آپ چھوٹ جائیں گے، اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے. تو میں نہیں مانتا کہ اعظم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں. لیکن سائفر تھا کیا؟ 6 مارچ کو 2022 6 مارچ میٹنگ ہوتی ہے. اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو. پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے. آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے. آفیشیل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے. اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے، جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسڈر اپنے فارن آفس کو خفیہ میسیجز بھیجتے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں. وہ سائفر آتا ہے پاکستان اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. سائفر میں 2 مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا. آپ کو پتہ ہے روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا. جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا. لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے. غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا. لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے. سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی، فورن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے. میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں
کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی, یہ کیسے کہہ سکتا ہے. اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے. ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے, تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی, جنرل باجوہ. سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے ہے, اس نے بھیجا ہے. تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اب تک ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو. مجھے رپورٹ آ رہی رہتی ہے, آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لا ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھیں. لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے. تو میں مانتا نہیں تھا. میں جنرل باجوہ کو جب ملتا تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. اور میں بھی اپنے آپ کو ہوتا ہوں کہ میں مان جاتا تھا. لیکن جب یہ سائفر آیا تو تب مجھے ہوا کہ یہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پھر سے کہ کون پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں. تو پاور ادھر ہی ہے, سپر کنگ ہے, سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن پاور ہی پاور ہے. اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے, اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا؟ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی اکانومی 17 سال میں سب سے بہتر امپروو کر رہی تھی. اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ, سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ہم بڑے مشکل وقت سے نکلے تھے. بینکرپٹ اکانومی ملی, 2 سال کرونا آ گیا. دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ٹاپ 3 ملک ہے جنہوں نے سب سے بہتر کرونا, اتنی بڑی وبا, اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کیا. جبکہ ہندوستان میں تباہی آئی, ایران میں تباہی آئی, ساتھ والے ملک. پاکستان کی تعریف دنیا کرتی تھی. وہ ایک امریکہ کے اندر جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا, میرا وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جس طرح کرونا پہ پاکستان نے ڈیل کیا, اگر امریکہ کرتا تو 10 کھرب ڈالر کا امریکہ کو بچتا تھا. تو ادھر سے نکلے, اکانومی گرو کر رہی ہے, انڈسٹری گرو کر رہی ہے. تو ایک دم یہ عدم اعتماد کدھر سے آ گئی. تو جس کو میسج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا, ایجنسیز نے کام شروع کر دیا, ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی کہ جناب ISI کے لوگ ایکٹیو ہو گئے. مجھے جب آیا, میں جنرل باجوہ کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے MNS کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے, یہ شہباز شریف کی. میں جنرل باجوہ کو وہ اچھا اس نے کہا ہے, میں ابھی اسے فارغ کرتا ہوں. تو یہ ڈرامے ہمارے سے ہوتے رہے, پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا. اچھا میں نے پہلے تو میں یہ کہوں کہ مجھے اتنا شرم آئی, مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں, مجھے شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک آفیشل کی کہ جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسڈر کے ذریعے میسج بھجوائے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. لیکن اس کی غلطی نہیں تھی. شرم یہاں نہیں آ رہی تھی. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا, جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا, قومی غیرت, وہ ساتھ ملا ہوا تھا. اس نے ان کے, یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا.